السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کہانی گھر گھر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملیں۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ تم اب دوبارہ فاطمہ سے ملاقات نہیں کرو گی؟ کیا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ جبکہ میں نظریں جھکائے اپنے شوہر کے سامنے خاموش مورت بنی بیٹھی تھی، وہ ایک بار پھر غصے میں تھاڑے تھے، جبکہ اس بار میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، حیدر، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے فاطمہ کو انکار کیا تھا لیکن وہ مجھ سے ملنے پر بضد تھی۔ جبکہ اس بار میرے شوہر نے میرا بازو اپنی آہنی گرفت میں تھاما تھا اور غصے سے تھاڑے تھے۔ سمجھ نہیں آتا تمہیں میں کیا بکواس کرتا ہوں؟ جبکہ میں جی جان سے کانپ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتے ہیں، کبھی ایک دم سے اتنا پیار جتانا اور کبھی اتنا ذلیل کرنا کہ میں اپنی ہی نگاہوں میں گر جاتی تھی۔ فاطمہ میری بچپن کی دوست تھی اور میری سب سے عزیز ساتھی۔ میں اپنے دل کی ہر بات اس سے کرتی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی یہ پابندیاں مجھ پر عائد ہو گئی تھی کہ تمہاری ذات صرف مجھ تک محدود رہنی چاہیے۔ اور یہ کیوں ہوتا تھا، اس چیز سے آج تک میں ناواقف تھی۔ آج بھی میں نے فاطمہ کو منع کیا تھا کہ یار تم میرے گھر مت آنا، میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ہی گردان تھی، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے، ہم دونوں کو ملے آج پورے 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس طرح مت کرو، میں تم سے دن کے اوقات ملنے کے لیے آ جاؤں گی جب تمہارا شوہر آفس گیا ہوا ہوگا۔ مجھے بھی یہ وقت مناسب لگا تھا اور میں نے فاطمہ کو آنے کی رضامندی دے دی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کے دن ہی میرے شوہر دوپہر کے وقت گھر آ جائیں گے اور ان کا سامنا فاطمہ سے ہو جائے گا۔ انہوں نے میرا بازو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے چیخنا شروع کر دیا تھا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا اگر آئندہ کے بعد تم میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ مجھے وہ عورتیں سخت زہر لگتی ہیں جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے باہر کی عورتوں اور مردوں سے دوستیاں بناتی ہیں۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، یہ آخری بار تمہیں بول رہا ہوں، آئندہ کے بعد میں تمہیں نہیں کہوں گا بلکہ طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کر دوں گا۔ وہ یہ بول کر چلے گئے تھے، جبکہ میں روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میری زندگی بہت اجیرن ہو چکی تھی۔ یہ شادی میرے ماں باپ نے اپنی پسند سے کی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے عمر میں 15 سال بڑے تھے، لیکن انہوں نے خود کو اس طرح بنا کے رکھا تھا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہی لگتے تھے۔ چوڑی جسامت، اونچا لمبا قد، گھنے بال جو ہر وقت جلد سے سیٹ رہتے تھے۔ کوئی بھی لڑکی انہیں دیکھتی تو فوراً ہی اپنا دل ہار بیٹھتی۔ قدرت نے انہیں ہر چیز سے نوازا تھا، شہرت، دولت، ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس ایک محبت کرنے والا دل نہیں تھا۔ بولتے تو وہ بہت تھے کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن ان کا انداز مجھے ہمیشہ ہی رلاتا تھا۔ ابھی بھی حال ایسا ہی تھا، میں روتے روتے لاؤنج میں ہی سو گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا، رات کے پہر انہوں نے مجھے کب باہوں میں بھرا تھا اور بستر پر لٹایا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھی۔ مجھے ایک بار پھر شدت سے رونا آیا تھا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، کبھی ذلیل کرنا اور پھر سینے سے لگا لینا؟ مجھے اپنے شوہر کے اس منطق پر حیرانی ہوتی تھی۔ میں ابھی اٹھ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سویٹ ہارٹ، جاگ گئی تم؟ کب سے تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں، دیکھو تمہارے لیے میں نے ناشتہ بھی تیار کر لیا، لیکن تم ہو کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بھائی تمہارے بھی صحیح مزے، شوہر کو صحیح کام پر لگایا ہوا ہے۔ وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بڑے پیار بھرے لہجے میں بولے، اگر اس وقت کوئی تیسرا انہیں دیکھتا تو یہی کہتا تم بہت ناشکری عورت ہے، ذرا اپنے شوہر کا خیال نہیں ہے، جو وہ بولتے ہیں اس کی مان لیا کرو، پیار بھی تو اتنا ہی کرتا ہے۔ لیکن میرا ماننا تھا کہ پیار سے زیادہ انسان کو عزت عزیز ہوتی ہے، لیکن میرے شوہر میری ذرا عزت نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک میرے جذبات کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ ہمیشہ ہی مجھے روند کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، محض 8 مہینے کا وقت ہوا تھا، لیکن اس 8 مہینے میں انہوں نے مجھ پر اتنی پابندیاں لگا دی تھیں کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں صرف اپنے کمرے سے کچن تک اور کچن سے کمرے تک ہی محدود تھی۔ مجھے گارڈن ایریا میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی کیونکہ باہر ملازم موجود تھے۔ نہ جانے وہ کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تھے، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے ناشتے کی ٹرے ہٹائی تھی اور منہ دھونے کے لیے واش روم چلی گئی تھی۔ میں ابھی تک کل کی ہوئی اپنی بے عزتی بھولی نہیں تھی۔ میں باہر آئی تو وہ کپڑے وغیرہ زیب تن کر کے میرے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے خاموشی سے اپنے بال سنوارے تھے اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے قریب بیٹھتے ہی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور نرمی سے بولے، تم جانتی ہو مجھے نہیں پسند تمہارا ذرا بھی کسی کے ساتھ بات کرنا۔ میں ہوں نا تمہارے لیے، تمہارا دوست، تمہارا ہمسفر، تمہارا سب کچھ، تو پھر تم کیوں کسی اور کے پاس جاتی ہو؟
جبکہ اس بار میں نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا اور گلوگیر لہجے میں بولی تھی، بے شک آپ میرے شوہر ہیں، میرے ہمسفر ہیں، میرے ساتھی ہیں، لیکن ایک انسان کو دل ہلکا کرنے کے لیے اپنے بچپن کے ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ فاطمہ میرے لیے کوئی غیر نہیں ہے، میری بہترین دوست ہے۔ چلیں، فاطمہ تو ایک غیر لڑکی ہے، میرا خون بھی نہیں ہے۔ آپ تو مجھے میری بہن سے ملنے نہیں دیتے، میری امی سے ملاقات نہیں کرنے دیتے۔ اس طرح نہیں ہوتا حیدر، میں انسان ہوں، جذبات رکھتی ہوں، سانس لیتی ہوں۔ میں اب تھک چکی ہوں، مجھے آپ کی اس گھٹن زدہ قید میں نہیں رہنا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دیں گے، تو میں راضی ہوں یہاں سے جانے کے لیے۔ میں اب تھک چکی ہوں۔ میں یکدم ہی روتے ہوئے چینخ پڑی تھی، شاید اب میرا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ میں روتے روتے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کس مصیبت کو آواز دے چکی ہوں۔ میں لاؤنج میں بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی کہ اچانک ہی میرے شوہر کمرے سے باہر آئے تھے۔ میں نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا تو وہ سفید شلوار قمیض میں موجود تھے۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں ان سے دور ہٹنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اپنی آہنی گرفت میں میری کلائی تھام لی تھی۔ ابھی تو وہ آفس کے لباس میں موجود تھے، لیکن اب انہیں شلوار قمیض میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ بولے، بہت شوق ہے نا میرے بارے میں جاننے کا، تو آج سویٹ ہارٹ میں تمہیں بتا ہی دیتا ہوں کہ آخر میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ اتنا سرد کیوں ہے؟ جبکہ ایک پل کو میرا دل کانپ سا گیا تھا، جبکہ میں فوراً ہی نفی میں سر ہلانے لگی، لیکن اس بار انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور فوراً ہی ملازمہ کو آواز دے کر میرے لیے چادر لانے کا حکم دیا تھا۔ ملازمہ فوراً ہی میرے لیے چادر لے آئی تھی اور انہوں نے ہی میرے جسم پر چادر کو اچھے سے پھیلا دیا تھا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے آئے تھے۔ میرا دل عجیب سی حالت کا شکار تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے شوہر مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ میری ہتھیلیاں نم ہو رہی تھیں، وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اللہ کے لیے میرے حال پر رحم کھائیں، کیوں مجھے مارنا چاہتے ہیں؟ لیکن وہ شخص میری سننے کا روادار ہی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی تھی اور اب تو ان کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ میں سیٹ بیلٹ لگائے مسلسل اللہ تعالیٰ سے اپنی اور ان کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی، ورنہ مجھے اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں ہمارا زندہ سلامت پہنچنا بہت ہی مشکل ترین عمل ہے۔ وہ تیز ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے قبرستان لے کر آئے تھے۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، دماغ میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے تھے، کہیں یہ شخص مجھے زندہ ہی قبر میں نہ دفنا دے، کیونکہ جس طرح کا ان کا غصہ تھا یہ بھی ممکن تھا، ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ مجھے گاڑی سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر قبرستان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ میرا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ میں ان کی منت کرنے لگی تھی، بلکہ اب تو میں معافیاں مانگ رہی تھی کہ آئندہ کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح سے تلخ کلامی نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے قبر کے پاس لائے تھے اور ایک جھٹکے سے مجھے چھوڑا تھا۔ میں بہت مشکل سے خود کو سنبھال پائی تھی، اگر میں اپنے پاؤں نہ جماتی تو سیدھا قبر کے اوپر گرتی۔ میرے شوہر بالکل سیدھے کھڑے اس قبر کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا اور اس کے بعد اس قبر کی تختی کو دیکھا تھا کہ آخر یہ قبر ہے کس کی، اور اس تختی کے نیچے لکھے ہوئے نام کو پڑھ کر میں بالکل سن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہاں لکھا تھا نور بانو حیدر جلال خان، اور یہ نام میرے شوہر کا تھا۔ لیکن یہ نور بانو کون تھی؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں پہلی بار ان کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ ان کی پہلی بیوی تھی؟ میرے دماغ میں عجیب عجیب سوالات گردش کرنے لگے تھے، لیکن رشتے کے وقت ہمیں یہ بات ہرگز نہیں بتائی گئی تھی کہ وہ پہلے ہی سے شادی شدہ تھے۔ مجھے تو یہی پتا تھا کہ وہ کنوارے ہیں اور بزنس کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن اب سب کچھ سیٹل ہو گیا تو انہوں نے شادی کر لی۔ جبکہ وہ قبر کو دیکھتے ہوئے بولے، جانتی ہو یہ قبر کس کی ہے؟ ان کے لہجے میں عجیب پراسراریت تھی۔ میں فوراً بولی نہیں، اور پھر جو بات میرے شوہر نے بتائی وہ مجھے مکمل طور پر اداس کر گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، یہ قبر میری عزیز بیوی کی ہے۔ وہ یہ بول کر کچھ پل کے لیے خاموش ہوئے اور اس کے بعد اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولے، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں میں کھویا تھا، ان ہاتھوں سے میں نے اسے قبر میں اتارا تھا، ان ہاتھوں سے میں نے اس کی قبر پر مٹی ڈالی تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے کافی پردرد لہجے میں بول رہے تھے۔ میں نے آج تک حیدر جلال خان کو کبھی اس طرح ٹوٹا بکھرا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں بہت پیار کرنے والا انسان دیکھا تھا، یا پھر بہت غصیلا شخص، لیکن یہ کون تھا؟ اس انسان کو تو میں جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے کہتے گھٹنوں کے بل زمین بوس ہو گئے تھے۔ میں حیران اور پریشان نگاہوں سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ انہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اچانک انہوں نے اپنا سر اس قبر پر رکھ دیا تھا اور زاروں کے تار رونے لگے تھے۔
ان کی ہچکیاں پورے قبرستان میں گونج رہی تھیں۔ اگر کوئی شخص انہیں اس طرح روتے ہوئے دیکھ لیتا تو غش کھانے کے در پر آ جاتا کہ یہ وہی حیدر جلال خان ہے جو کسی کی ایک نہیں سنتا اور یہاں بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گئی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، حیدر حوصلہ کریں، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو اچھا صلہ دیتا ہے۔ جبکہ اچانک ہی انہوں نے اپنا سر اٹھایا تھا اور مجھے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ایک بار پھر تکلیف سے رو دیے تھے، اور مجھے ان کا رونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بھلے وہ کیسے بھی تھے، غصے کے تیز تھے، مجھ پر پابندیاں لگاتے تھے، مجھ پر نظر رکھتے تھے، مجھے ہر ایک سے ملنے نہیں دیتے تھے، لیکن آج ان کا رونا مجھے عجیب سی حالت سے دوچار کر چکا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں سنبھالا تھا اور گورکن کو اشارہ کر کے پانی لانے کا حکم دیا تھا۔ میرے شوہر بہت آبدیدہ نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہیں معلوم ہے میں نے نور سے شادی اپنی پسند سے کی تھی۔ میری امی اتنا خوش تھیں کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی کہ ان کی بہن کی بیٹی ہمارے گھر بیاہ کر آئے گی۔ میری نور بہت معصوم تھی، بالکل چھوٹی سی تھی۔ پتہ ہے اس کی عمر کیا تھی؟ میں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، اس کی عمر محض 17 سال تھی جب اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا۔ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، چہرے پر ایک پیار بھری مسکراہٹ تھی اور آنکھیں اداس تھیں۔ وہ مزید بولے، تمہیں معلوم ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ تھے، جبکہ میرا قد تو اتنا بڑا تھا اور وہ میرے سامنے بالکل چھوٹی سی گڑیا لگتی تھی، اور وہ تھی بھی اتنی پیاری کہ کوئی مصنوعی گڑیا ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں تو اسے فوراً گود میں اٹھا لیتا تھا۔ جب بھی وہ مجھ سے ناراض ہو کر روتی تھی میں نے اسے بہت لاڈ کیے تھے، لیکن پتہ ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا لہجہ اب تبدیل ہونا شروع ہوا تھا، آنکھوں میں خون اترنے لگا تھا۔ ایک پل کو مجھے خوف سا محسوس ہوا تھا، ان کے ہاتھوں کی نسیں ابھرنے لگی تھیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں انہیں سننا چاہتی تھی۔ آخر وہ اپنے دل میں کتنے راز چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے، اس کی زندگی میں بھی ایک دوست آئی تھی اور اس دوست نے میری نور کو برباد کر دیا، اس کی معصومیت چھین لی تھی، اسے تباہ کر دیا تھا، اور پھر وہ ہم سب کو چھوڑ کر ابدی نیند سو گئی تھی۔ وہ یہ بول کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دیے تھے۔ میں حیران تھی کہ ایک 40 سال کا مرد کتنی تکلیف سے رو رہا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ گورکن بھی پانی لے کر آ گیا تھا۔ میں نے ان کے لبوں سے پانی لگایا تو انہوں نے ایک طرف کو ہٹا دیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اور اب تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے معاملے میں حد درجہ حساس کیوں ہوں؟ تمہیں تمہاری ماں سے بھی کیوں نہیں ملنے دیتا؟ وجہ یہی ہے کہ میں اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ مجھے تم میں اپنی نور نظر آتی ہے۔ تم بھی معصوم ہو اور وہ بھی معصوم تھی، لیکن میری جان یہ دنیا معصوم نہیں ہے۔ یہاں رہتے ہوئے لوگ درندے ہیں جو تم جیسی معصوم لڑکیوں کو نوچ کھاتے ہیں۔ بس وجہ یہی ہے، مگر تم نہیں سمجھو گے میرا درد۔ وہ یہ بول کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میں ابھی تک انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ آخر نور بانو کی حقیقت کیا تھی؟ اس کی کہانی کیا تھی؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور اس قبرستان سے نکلتے چلے گئے تھے۔ میں نے مڑ کر نور بانو کی قبر کو دیکھا تھا اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ وہ مجھے گھر چھوڑ کر آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، جبکہ میں کافی بے چین ہو رہی تھی۔ مجھ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر نور بانو کی کہانی کیا تھی؟ میرے شوہر نے پہلے بھی شادی کی تھی یا حقیقت مجھ پر آج پہلی بار کھلی تھی؟ اور ان کی شادی شاید بہت کم عمری میں ہوئی تھی، تبھی مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ان کی پوری فیملی دبئی میں رہتی تھی اور شادی کے بعد وہ لوگ اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ پاکستان میں صرف حیدر اور میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ دار بھی پاکستان میں نہیں تھا۔ وجہ میں نے جاننی چاہی تو حیدر نے مجھے یہی کہا تھا کہ بس ہم کاروبار دبئی میں کرنا چاہتے تھے، اس لیے میرے خاندان والے وہاں شفٹ ہو گئے۔ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں لے کر کبھی دبئی نہیں جاؤں گا، تمہیں گھمانے لے جاؤں گا جہاں تم بولو گی، لیکن رہیں گے ہم پاکستان میں۔ اور جب وہ یہ بات بولتے تھے تو ان کے لہجے میں عجیب جنون ہوتا تھا، کسی چیز کو پا لینے کا جنون، اور میں کبھی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ میں جو سمجھتی تھی کہ حیدر جلال خان کی زندگی بہت سادی ہے، مگر یہ زندگی تو بہت الجھی ہوئی تھی جس کو میں سلجھانا چاہتی تھی۔ اور آج اس طرح وہ رو رہے تھے، اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی تھی کہ ان کی نور بانو کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا، اور اس راز کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ آسان نہیں تھا، کیونکہ حیدر مجھے گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیتے تھے۔ اگر وہ مجھے گھر سے باہر جانے دیتے تو مسئلہ اتنا خراب نہیں ہوتا، میں معلومات جمع کر لیتی۔ لیکن اچانک ہی میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا، گھر میں موجود ملازموں سے بھی تو میں نور کے بارے میں جانچ پڑتال کر سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور کچن میں آئی تھی۔
وہاں پر 2 پرانی ملازمائیں کام کرنے میں مگن تھیں۔ میں نے گلا کھنکھار کر ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ دونوں کام چھوڑ کر سر جھکائے کھڑی ہو گئی تھی اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، تم دونوں میں سے سب سے زیادہ پرانی کون ہے؟ تو ایک ملازمہ آگے آتے ہوئے بولی، جی بیگم صاحبہ، مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں بہت پرانی ملازمہ ہوں، صاحب کے سارے کام میں ہی کرتی ہوں۔ کہ آپ کو صاحب کی پسند ناپسند جاننی ہے؟ جبکہ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ہر پسند اور ناپسند سے واقف تھی، مجھے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں فوراً بولی تھی، نہیں، مجھے تم سے بھی پرانی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ کیا یہاں پر کوئی ایسی عورت کام کرتی تھی جب حیدر کے گھر والے بھی اس گھر میں رہتے تھے؟ تو شگفتہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں باجی، میری بڑی پھپھو ہی تو یہاں کام کرتی تھی، انہوں نے تو مجھے یہاں کام پر لگایا ہے۔ یہ بات سن کر میری تو باچھیں کھل اٹھی تھی، یعنی یہ عورت میرے بڑے کام کی خاتون تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکال کر شگفتہ کے ہاتھ میں تھمائے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، کل تم اپنی پھپھو کو اپنے ساتھ ہمارے گھر لے آنا۔ اگر وہ آنے سے انکار کر دے تو کہنا ان کے حیدر صاحب کی بیوی نے یاد کیا ہے، اور ان سے منت کرنا کہ وہ آ جائے۔ دیکھو، میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، غداری کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ زور و شور سے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بولی، آپ بے فکر رہیں، کل میں انہیں اپنے ساتھ لازمی لاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ویسے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بیچاری ویل چیئر پر آ گئی ہیں، لیکن مجھے علم ہے جب میں حیدر صاحب کا نام لوں گی تو وہ انکار نہیں کر پائیں گی، کیونکہ حیدر صاحب آج بھی ان کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ہمارے صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ جبکہ میں نے سن کر سر کو ہلکی جنبش دی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب سوچیں چل رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ حیدر اب اس سے آگے کچھ نہیں بتائیں گے۔ شاید وہ مجھ پر اتنا واضح کرنا چاہتے تھے کہ تم بہت معصوم ہو اور یہ دنیا بہت تلخ، اس لیے میں تمہیں چھپا کر اپنے پاس قید کر لینا چاہتا ہوں۔ شاید نور کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا، جبھی وہ میرے معاملے میں اتنا زیادہ خوفزدہ رہتے تھے۔ مجھے بس اب کل کا انتظار تھا، کیونکہ ایک پرانی ملازمہ ہی اس گھر کا ہر راز جان سکتی تھی۔ پہلی بار جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو مجھے یہ گھر بہت عجیب لگا تھا۔ بہت بڑا گھر تھا، لیکن یہاں چند ہی افراد رہتے تھے۔ شروعات کے دنوں میں تو میرا پورا سسرال ہی یہاں موجود تھا، لیکن ولیمہ ہوتے ہی سب دبئی کی طرف نکل گئے تھے۔ اس گھر میں چند ملازم اور میرے شوہر، اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا تھا۔ کبھی کبھی میرے شوہر اتنے جذباتی ہو جاتے تھے کہ مجھے کمرے میں ہی قید رکھتے تھے، اور میں ان کی یہ منطق کبھی سمجھ ہی نہیں پاتی تھی۔ اس گھر میں ایک مخصوص کمرہ بھی تھا جس کو ایک بار میں نے کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن جو کوحرام گھر میں مچا تھا اس کے بعد تو میرا دل ہی دہل گیا تھا۔ دراصل میں تو پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ سسرال والوں کے جانے کے بعد میرے پاس کوئی کام نہیں بچا تھا۔ سارا دن کمرے میں رہنا، کچن میں چلے جانا یا پھر لاؤنج میں چلے جانا، اس کے علاوہ میں نے گھر کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جبکہ یہ گھر بہت ہی بڑا تھا، اوپر نیچے بیسمنٹ سب موجود تھا۔ تو آج میں نے یہی تہیہ کیا تھا کہ میں پورا گھر دیکھوں گی، اور جب میں اپنے کمرے سے قدرے کونے پر موجود ایک کمرے کو کھولنے لگی تو وہ اندر سے بند تھا۔ میں بے چین ہو گئی کہ بھلا یہ اندر سے بند کیوں ہے، جبکہ فوراً ہی تمام ملازمین میرے پاس آ گئے تھے، اور سب کا انداز ایسا تھا کہ اگر میں نے وہ کمرہ کھول دیا تو نہ جانے کیا قہر آ جائے گا۔ اور میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر گھر آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی شادی کے چوتھے دن میرے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اس پل ہی زمین بوس ہو گئی تھی۔ میرے لیے وہ لمحہ بہت ہی اذیت ناک تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی، وہاں سے کمرہ کھولنے پر مجھے تھپڑ کیوں مارا گیا ہے؟ لیکن اب مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا تھا، شاید وہ نور کا کمرہ تھا۔ جب بھی انہوں نے میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، مجھے تحفہ بھی دیا تھا، لیکن وہ تھپڑ کی گونج آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے تو میرا دل بھر آتا ہے۔ وقت گزر رہا تھا اور رات کو میرے شوہر کافی تھکے ہارے گھر لوٹے تھے۔ وہ کافی سنجیدہ معلوم ہو رہے تھے، جبکہ میں نے بھی ان سے کچھ بھی کہنے سے گریز ہی کیا تھا۔ ابھی تک میں ان کی حقیقت سے ناواقف تھی۔ وہ گھر آئے تھے، خاموشی سے میرے ہمراہ کھانا تناول کیا تھا اور جا کر سو گئے تھے۔ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ بات میرے دل میں بہت چبھی تھی، لیکن میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اگلی صبح حیدر تیار ہو کر بنا ناشتے کے ہی گھر سے چلے گئے تھے۔ میں ان کے ناشتے کا بولنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے میری کوئی بات ہی نہیں سنی تھی، بلکہ مجھے نظر انداز کر کے جا چکے تھے، اور میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ کسی بھی وقت شگفتہ اور اس کی بڑی پھپھو گھر آ سکتے تھے، اور میں اس پل کسی کی بھی موجودگی نہیں چاہتی تھی، تاکہ مجھے تمام کہانی کے بارے میں آسانی سے معلوم ہو جائے۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ دونوں نہیں آئے تھے، اور دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ حالانکہ عموماً شگفتہ صبح کے 10 بجے تک کام کے لیے آ جاتی تھی، لیکن آج اس کا دیر پر دیر کرنا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔
میں مسلسل لاؤنج میں ٹہل کر وقت گزار رہی تھی کہ اچانک ہی سامنے سے مجھے شگفتہ اور ویل چیئر پر بیٹھی ایک بزرگ گھر میں داخل ہوتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ میری باتیں کھل اٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید شگفتہ کی پھپھو نے آنے سے منع کر دیا ہو، لیکن انہیں اپنے گھر میں دیکھ کر مجھے بے حد سکون ملا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی تھی اور شائستگی سے انہیں سلام کیا تھا، جبکہ انہوں نے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا اور جھکنے کا بولا تھا۔ میں فوراً ہی ان کے قریب جھک گئی تھی، جبکہ وہ میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، کیسی ہو میری حیدر کی بیوی؟ جبکہ میں حیران رہ گئی تھی کہ اگر یہ عورت ہمارے گھر کی ملازمہ رہ چکی تھی تو یہ میرے شوہر کو نام سے کیوں پکار رہی تھی؟ لیکن میں نے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ نہ جانے ان کا اور حیدر کا کیسا رشتہ تھا۔ میں نے شگفتہ کو کام پر جانے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ میں خود ان کی ویل چیئر لاؤنج میں لے آئی تھی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ میں فوراً ہی خوش آمدید انداز میں بولی، آپ کچھ لیں گی؟ جبکہ وہ انکار میں سر ہلانے لگی کہ وہ کچھ نہیں کھا سکتی، وہ پرہیزی کھانا کھاتی ہیں۔ میں نے فوراً ہی شگفتہ کو بلایا تھا اور ان کے لیے پرہیزی کھانا تیار کرنے کا بولا تھا، جبکہ میں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، اماں جی میں نے آپ کو بڑی امید سے یہاں بلایا ہے۔ اگر آج آپ نے مجھے مایوس لوٹایا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ جو کچھ ہمارے حیدر نے ہمارے لیے کیا ہے وہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ خیر تم بتاؤ، ہم تمہاری مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے محض ایک لفظ بولی تھی، نور بانو، جبکہ ان کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ وہ جو ابھی مسکرا رہی تھی، ان کے چہرے کی مسکراہٹ کہیں دور جا سوئی تھی۔ ان کی آنکھیں اداس ہونے لگی تھیں اور دھیرے دھیرے ان میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ میں حیران ہو رہی تھی، آخر یہ نور بانو تھی کون جس کے لیے سب رو رہے تھے؟ میں فوراً ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی اور ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، آپ اس طرح روئے مت، میں جانتی ہوں نور بانو کون تھی، میرے شوہر کی پہلی بیوی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس ان کی کہانی جاننا چاہتی ہوں۔ آپ کے حیدر بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، بہت مان دیتے ہیں، لیکن جب ان کا دماغ گھومتا ہے تو وہ سب کچھ الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ نہ مجھے باہر جانے دیتے ہیں، نہ ہی کسی کو اندر آنے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 6 مہینے ہو چکے ہیں اور میں نے ابھی تک اپنی ماں کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میری بس ایک ہی دوست ہے فاطمہ، اس سے بھی وہ ملاقات نہیں کرنے دیتے، اور اگر میں اس سے ملاقات کر لوں تو غصہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ منطق سمجھ نہیں آتی، آخر وہ مجھے کیوں قید کرنا چاہتے ہیں؟ اور کل وہ مجھے قبرستان لے کر گئے تھے، وہاں پر وہ بہت روئے اور کہنے لگے کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے اور تم بہت معصوم ہو، مجھے تم میں نور نظر آتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کوئی دوست اور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہاری زندگی تباہ کر دے، اس لیے میں تمہیں خود میں چھپانا چاہتا ہوں۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں الجھ رہی ہوں، میں ان کی شخصیت کو پہچان نہیں پاتی۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری مدد کر دیں، مجھے بتائیں کہ آخر ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ میں اب تھک گئی ہوں۔ وہ میری باتیں سن کر بالکل چپ ہو گئی تھی، وہ مجھے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ خاموشی ہی حائل تھی، اور اس خاموشی کو ماجی کی لرزتی ہوئی آواز نے توڑا تھا۔ تمہیں معلوم ہے ہماری نور کیسی تھی؟ ان کا انداز بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ کسی فصوں میں بول رہی تھی، وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا تھی، کمر سے نیچے تک بال، دودھ سے بھی زیادہ سفید رنگت، جس میں گلابی پن شامل تھا۔ ہر وقت اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتی تھی، صرف اور صرف حیدر کے سامنے وہ اپنے بال کھول کر سنگھار کرتی تھی۔ اگر ہم اس سے فرمائش کر دیں کہ بہو رانی اپنے بال تو دکھا دو، ہم تو آپ کے بالوں پر فدا ہیں، تو وہ فوراً بولتی تھی، نہیں ماں جی، یہ بال تو میرے شوہر کے لیے ہیں، بس انہیں ہی دکھاؤں گی، یہ حسن صرف ان کے لیے ہے، آپ سب کو بالکل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ حیدر سے بہت پیار کرتی تھی، اتنا کہ تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ ان کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ میں انہیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ اور یہی عالم حیدر جلال خان کا بھی تھا۔ وہ تو اپنی نور بانو کے لیے پاگل تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی سی خوشیوں کو اس طرح مناتا تھا جیسے اس نے بہت بڑا مارکا مار لیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے وہ پڑھائی کی بہت چوٹ تھی، اور ہمارا حیدر اسے ساری رات بیٹھ کر پڑھاتا تھا، پھر بھی وہ اچھے نمبرز نہیں لیتی تھی، لیکن وہ جتنی بھی لاتی تھی اس کو بھی وہ اتنے بڑے پیمانے پر مناتا تھا کہ لوگ نور کی قسمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ اور یہیں ایک حسد بھری نگاہ بھی اس کے وجود پر تھی، اس کی سب سے قریبی اور بہترین دوست رمشا کی۔ وہ حیدر سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ہر ایک کا نصیب نور جیسا نہیں ہوتا، یا تم جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ میں فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ وہ مزید بولی، جس رات اس نے اپنے شوہر کے ساتھ شادی کی، اپنی چوتھی سالگرہ منائی تھی، وہ دن اس کے لیے اس دنیا کا سب سے بدترین دن تھا۔ میں یہاں ہی کام کرتی تھی جب اس لڑکی نے ہماری بہو رانی کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اسے درندوں کے آگے نوچ کھانے کے لیے پھینک دیا تھا۔
جس طرح سے تمہیں حیدر چھپاتا ہے وہ نور کو بھی چھپاتا تھا۔ اس کو خاص تاکید کرتا تھا کہ تم ڈھانپ کر رہا کرو، کیونکہ خوبصورتی پردے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ ہم سب بھی اس کی اس بات سے متاثر ہوتے تھے، لیکن یہی ایک روز رمشا نے اس کی زندگی خراب کر دی تھی۔ شادی کی چوتھی سالگرہ پر وہ اپنی دوست کے ساتھ پالر گئی تھی، جبکہ واپسی پر حیدر خان ہی اسے لینے جانے والا تھا، لیکن وہاں پہنچنے میں اسے دیر ہوئی اور رمشا نے اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے کسی ایک کو پہلے ہی پالر بلا لیا، اور ہماری بیوقوفوں کی سردارنی خاموشی سے جا کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ سمجھی کہ حیدر نے وہ گاڑی بھیجی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ ایک پورا منصوبہ تھا۔ رمشا تو پارٹی میں آ گئی، لیکن ہماری بہو رانی ان درندوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ وہ 5 لڑکے تھے اور میری نازک سی گڑیا ان لوگوں کے آگے رون دی گئی تھی، اور پھر جب ہم نے اس کی لاش اپنے گھر کے برآمدے میں دیکھی تھی تو پورا گھر دہل اٹھا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرا حیدر اس کی میت کو سینے سے لگائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ بس ایک ہی بات بول رہا تھا کہ مجھے کہیں سے بھی میری نور لا دو، اگر وہ مجھے نہیں ملی تو میں مر جاؤں گا، میں اس کو اکیلے قبر میں نہیں جانے دوں گا، وہ اکیلی ڈرتی ہے، اس کو اندھیرے سے خوف آتا ہے، میں قبر میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ یہ بول کر چپ ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد انہوں نے سرد سانس خارج کی تھی اور میرے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، پھر اسے بہت مشکل سے قابو کیا گیا تھا۔ ہم سب نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر چلا جائے، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس گھر سے میری نور کی خوشبو آتی ہے۔ وہ جو قدرے کونے میں کمرہ ہے نا، ان دونوں کا ہی بیڈ روم تھا، وہ ہر وقت اس میں ہی پڑا رہتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ وہ اپنا کمرہ تبدیل کر لے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ رات بھر قبر کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ ایک روز تو اس نے قبر کو کھولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ اس کے گارڈز اور گورکن نے اسے روک لیا تھا۔ اس کی حالت بہت ابتر ہو گئی تھی، کئی مہینے تو وہ ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہا تھا۔ وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ نور اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، لیکن پھر ایک روز اس نے اس بات کو قبول کر لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے رمشا کو جیل پہنچایا تھا، اس کے بعد ان لڑکوں کو ابدی نیند سلایا تھا، اور اس پورے منصوبے میں اس کی خالہ بھی شامل تھی، کیونکہ رمشا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی ہی تھی۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میٹھی تھیں۔ وہ مزید بولی، بس پھر کہانی کا اختتام ہو گیا تھا۔ ہمارے ہیر اور رانجھا الگ الگ ہو گئے تھے، وہ اللہ کے پاس چلی گئی تھی اور ہمارا حیدر تنہا رہ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا لیکن اس نے شادی نہ کی، اور پھر اچانک 40 سال کی عمر میں اس نے دوبارہ شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، اور پھر تمہیں بیاہ کر لے آیا تھا۔ میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ تمہاری خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ یہ تمہارے بالوں سے متاثر ہوا ہے، کیونکہ ایسے ہی بال تو اس کی نور کے بھی تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور ماجی کو آگے بولنے سے روک دیا تھا۔ مجھ سے اب مزید یہ اذیت بھری باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا تھا کہ میرے شوہر ایسے کیوں تھے، وہ اتنی جذباتی طبیعت کے مالک کیوں تھے، اور میں نے آج تہیہ کر لیا تھا کہ میں انہیں ہر وہ خوشی دوں گی جو وہ نور سے چاہتے تھے۔ میں اس جیسی بن جاؤں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ چند ہی دنوں میں میں اپنے شوہر کو زندگی کی طرف لے آئی تھی اور ان کو احساس دلایا تھا کہ وہ میرے لیے کتنے قیمتی ہیں، سب سے زیادہ قیمتی۔ اور دھیرے دھیرے میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ہر ایک انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی امی سے بھی ملتی ہوں اور اپنی دوست سے بھی، جبکہ مجھے آج بھی اپنے شوہر کی بیوی کی وہ کہانی یاد آتی ہے تو میرا دل رو پڑتا ہے۔